بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیاتھا 7، یعنی سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ رکوعھا 1، یعنی سورہ فاتحہ میں 1 رکوع ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، اس سے پہلے 1 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے۔ 5، یہاں پر 5 ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نزول کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر کی سورت ہے۔ مکیہ، مکیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی۔ بہت سی صورتیں مکی ہے اور بہت سی صورتیں مدنی ہیں، تو مدنی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہجرت کے بعد وہ صورتیں نازل ہوئی، چاہے کہیں بھی نازل ہو۔ ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہے اسے مدنی کہتے ہیں، اور ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہے وہ مکی ہے، ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ اسی طریقے سے نیچے ہے منزل 1۔ پورے قرآن کو 7 منزل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ بعد میں یہ منزل لگائی گئی ہے، بعد میں لوگوں نے لگایا ہے، بزرگوں نے۔ یہ قرآن کو 7 دن میں ختم کرنے کی ایک ترتیب بنائی گئی ہے، جو ہمارے بزرگان دین وہ قرآن کو 7 دن میں پڑھنے کا معمول بنائے تھے، تو اس وجہ سے اس کو 7 منزل میں تقسیم کیے ہیں کہ روزانہ 1 منزل پڑھیں گے تو 7 دن میں قرآن مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ سہولت کے اعتبار سے قرآن کو ختم کرنے میں ایک سہولت ہو اور ایک 7 دن کی ایک ترتیب بن جائے، تو اس اعتبار سے منزل میں 7 منزل میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پاروں کی جو تقسیم ہے وہ بھی اسی اعتبار سے ہے کہ روزانہ 1 پارہ پڑھیں گے تو 30 دن میں 1 قرآن مکمل ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے پاروں کی تقسیم ہے، منزل کی تقسیم ہے، اور رکوع یہ بھی پڑھنے کے اعتبار سے آسانی ہو۔ نماز میں 1 رکوع، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں 2 رکوع، تو اس اعتبار سے رکوع کی تقسیم، رکوع کی یہ بھی ایک تقسیم ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو، اس اعتبار سے رکوع لگایا گیا ہے۔ لیکن آیتیں جو ہے یہ قرآن کی ترتیب ہے، قرآن آیت در آیت اتری ہے، تو یہ بات کی ترتیب نہیں ہے، یہ قرآن آیت در آیت ہی اتری ہے، تو یہ قرآن کی اپنی ترتیب ہے آیت کی۔ تو چلیے یہ سورہ کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ میں پہلے حمزہ ہے، پھر عین ہے، پھر ذال ہے، تو حمزہ کو حلق سے ادا کریں گے، شروع حلق سے، عین کو بیچ حلق سے، اور ذال کو بہت ہی باریکی کے ساتھ، ذال زبان اور آگے کا دانت جس کو ثنائے علیٰ کہتے ہیں، اس کا سرا اور زبان کی نوک، یہاں سے ذال ادا ہوتا ہے۔ تو اعوذ بولتے وقت ان مخرج کا دھیان رکھتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے اگر پڑھیں گے تو صحیح اس کی ادائیگی ہوگی۔ اعوذ باللہ، باللہ میں اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، شین شین، من الشیطان، تو کی آواز موٹی ہوگی، من الشیطان الرجیم، رجیم را مشدد ہے، را کی آواز بھی موٹی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے اللہ کے لام باریک ہوگی، بسم اللہ را پر ہوگی، اور ہا حلق سے ادا کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحیم کے را بھی پر ہوگی اور ہا حلق سے ادا کریں گے، رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ہا حلق سے ادا کریں گے، الحمد للہ،
اللہ لام، اللہ کا لام باریک ہوگا، للہ رب روپر رب العالمین، عین حلق سے ادا کریں گے، عالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اب دیکھیے الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، یہ حرکت اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ یہ آیت جو ہے، اس آیت یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، اوپر میں لام ہے، اس وجہ سے یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں لگایا گیا، اور جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو الف کو نہیں پڑھا جائے گا، اس وجہ سے الف میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ اگر ملا کر پڑھیں گے اس کو ہم تو اس طریقے سے پڑھیں گے، الحمد للہ رب العالمین، نر نون را سے مل جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا، تو یہاں پر نہ رکنا نہ ٹھہرنا بہتر ہے، اس وجہ سے یہاں پر الرحمن کے الف پر کوئی حرکت نہیں لگایا گیا۔ لیکن اگر یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں اور یہاں سے پڑھیں گے تو الف پہ زبر پڑھیں گے، الف پہ زبر پڑھیں گے، را موٹی ہوگی اس کی آواز، اور ہا حلق سے ادا کریں گے، الرحمن الرحیم، رحیم کے را بھی پر ہوگی اور ہا حلق سے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک کاف کی آواز باریک ہوگی، یوم الدین، میم کو دال سے ملا کر پڑھیں گے، مالک یوم الدین، یہاں پر آیت کر رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، تو جب ٹھہرتے ہیں تو تھوڑا کھینچ کر یہاں پر ٹھہرتے ہیں۔ یہ کیوں کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر مد، تو یہ چیز ہم نورانی قاعدہ میں اچھی طریقے سے سمجھا چکے ہیں، بتا چکے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایا حمزہ کو یا سے ملائیں گے تو ایاک، ایاک نعبد، عین حلق سے، بدھ، نعبد و ایاک نستعین، عین حلق سے، نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہا ہے، اس ہا میں قلقلہ نہ ہونے پائے، اس کا خیال رکھنا ہے، ایسے پڑھیں گے، یہ ایسا نہ ہونے پائے ورنہ قلقلہ ہو جائے گا، تو اہدنا الصراط، صاد کی آواز سخت ہوگی، را پر ہوگی، طا کی آواز بھی موٹی ہوگی، صراط المستقیم، قاف کی آواز موٹی ہوگی، مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صاد کی آواز سخت ہوگی، را پر ہوگی، طا موٹی ہوگی، طا کی آواز موٹی ہوگی، صراط الذین، ذال کی آواز باریک، صراط الذین انعمت، اب دیکھیے انعمت، یہاں پر لکیر دیا ہوا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا احتیاط، اس کا مطلب یہ ہے کہ انعمت یہاں پر اظہار ہو رہا نون میں، تو یہاں پر نون میں تاخیر نہ ہو، یعنی اخفا نہ ہونے پائے، جیسے انعمت ایسے نہ ہونے پائے، بلکہ انعمت ایسے بولیں گے، اظہار ہو رہا ہے تو اظہار کو مطلب نون کو ظاہر کر کے جلدی پڑھیں گے، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غین حلق سے ادا کریں گے، غین کی آواز موٹی ہوگی، را باریک، غیر غین کی آواز بھی موٹی ہوگی، ضاد کی آواز بھی موٹی ہوگی، مغضوبی، ایسے غیر المغضوبی، اب یہاں پر بھی غین میں
قلقلہ نہ ہونے پائے، اس کا خیال رکھنا ہے. مغ ایسے نہیں ہونے پائے، مغ، بلکہ آواز کو روک لینا حلق میں لے جا کے. غیر المغ ایسے، مغضوب علیہم، عین حلق سے، علیہم ولا الضالین، ضاد کو بہت زیادہ کھینچیں گے، سمد ہے. ولا الضالین. اب دیکھیے اس سورہ میں 7 آیت ہے، اس سورہ فاتحہ میں 7 آیت ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے اس پہ. لیکن ہمارے ائمہ کے نزدیک، جیسے شوافی کے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ یہ سورہ فاتحہ کا ایک جز ہے، سورہ فاتحہ کا جز ہے، اور بسم اللہ کو ایک آیت مانتے ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیے قرآن میں بھی یہاں پر ایک لکھا ہوا ہے، ایک آیت لکھا ہوا ہے. تو وہ بسم اللہ کو بھی سورہ فاتحہ کا جز مانتے ہیں اور بسم اللہ کو ایک آیت مانتے ہیں. تو بسم اللہ کو اگر ایک آیت لیں گے تو اس اعتبار سے پورا 7 آیتیں ہو گئی. لیکن حنفی کے نزدیک، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، وہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز نہیں مانتے ہیں. تو ان کے نزدیک جو ہے یہ انعمت علیہم، یہاں پر علیہم پر ایک آیت ہے. تو یہاں پر اگر آیت مانیں گے تو بسم اللہ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور 7 آیت ہو جائیں گی. تو حنفی کے نزدیک علیہم پر ایک آیت ہے، 6 آیت یہاں پر ہے اور یہ 7ویں آیت ہے. تو یہ ائمہ کے نزدیک جو ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. 7 آیت تو کہتے ہیں کہ سب لوگ بولتے ہیں کہ اس میں 7 آیت ہے، لیکن حنفی کے نزدیک بسم اللہ چھوڑ کر 7 آیت ہے اور شوافی کے نزدیک بسم اللہ ملا کر 7 آیتیں ہیں. اس وجہ سے وہ لوگ سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ سورہ بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ کا جز ان کو مانتے ہیں. تو یہ ائمہ کے یہاں اختلاف ہے. وہ جو شوافی ہوں گے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں نماز میں حنفی بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے پڑھتے ہیں ظہری نماز میں، کیونکہ وہ سورہ فاتحہ کا جز مانتے ہیں. اگر وہ چھوٹ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے تو یہ ائمہ کے نزدیک اختلاف ہے. تو 7 آیتیں جو ہے یہ اس اعتبار سے ہے، ہم نے وہ بات بتا دی آپ کو.